بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم حصہ نحم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم جن نکات کے اوپر گفتگو کریں گے وہ نکات بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان چند نکات کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا حسن بن الربیع قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب وہشام عن محمد وحدثنا فضیل عن ہشام قال وحدثنا مخلد بن حسین عن ہشام عن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم یعنی فن حدیث دین ہے، لہذا دیکھو کہ کس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ یہاں علم سے مراد علم الحدیث ہے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث اور اس کی روایت اور سند بیان کرنا دین ہے، تو تم دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، آیا وہ آدمی ثقہ ہے یا غیر ثقہ، کذابین وضاعین میں سے ہے یا نہیں، سند میں اتصال ہے یا نہیں۔ دور اول کے اندر 3 اہم کام شروع کیے گئے تھے، ان میں سے ایک بڑا کام اسناد کا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے اسناد حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد وہ تنقید روات کی بحث کو ذکر کریں گے۔ وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحول عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف حدیث بیان کرنے والوں سے سند معلوم نہیں کیا کرتے تھے، مگر جب فتنے رونما ہو گئے تو انہوں نے حدیث بیان کرنے والوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اپنی سند بیان کرو تاکہ اہل سنت راوی دیکھے جائیں اور ان کی حدیث کو قبول کیا جائے، اور فرق باطلہ کے افراد دیکھے جائیں اور ان کی حدیث نہ لی جائے۔ یہاں فتنے سے مراد جنگ صفین کے بعد کے حالات ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ابن سبا یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کئی غلط باتیں منسوب کی۔ پھر مختار ثقفی کذاب کا زمانہ آیا، اس نے کوفہ میں من گھڑت روایات کو عام کیا۔ پھر خوارج اور مبتدعہ کا فتنہ شروع ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسناد حدیث کا الہام فرما دیا، لہذا انہوں نے اسناد کو قانونی حیثیت کے طور پر خود حدیث کے برابر قرار دیا اور اس کو ثواب کا ذریعہ بتایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عیسیٰ وهو ابن یونس قال حدثنا الاوزاعی عن سلیمان بن موسیٰ قال لقیت طاووسا فقلت حدثني فلان کیت وکیت فقال ان کان ملیا فخذ عنہ۔ سلیمان بن موسیٰ کی حضرت طاووس رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو سلیمان نے ان سے توثیق کے لیے ذکر کیا کہ مجھے فلاں شخص نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، تو حضرت طاووس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے استاد پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، یعنی علم سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان سے حدیث لے لو۔ ملا یملأ، اس سے یہ لفظ بنتا ہے، ملی ان بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور ملیین بھی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھرے ہوئے ہیں، اور بھرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ ثقہ ہیں، ضابط ہیں، متقن ہیں اور علم سے بھرپور ہیں، تسلی ہے، تو پھر ان سے یہ حدیث تم لے لو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس ان فلانا حدثني بكذا وكذا فقال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔ ترجمہ واضح ہے، بالکل سابقہ حدیث والا ہی ترجمہ ہے۔ اس میں چند راویوں کا تذکرہ وہ ہم اگلے صفحات کے اندر کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم 2 محدثین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی اور امام اوزاعی۔
اسحاق بن ابراہیم، انہی کا نام ابن راہوے الامام المشہور حافظ اہل زمانہ، یہ ان کا تعارف آ گیا۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، دمشق کے پاس ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا اوزاع، یہ اس کی طرف منسوب ہیں۔ ایک عرصے تک دمشق میں رہے، پھر بیروت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شام کے امام تھے، تبع تابعی تھے، اکثر تابعین کے استاذ رہے ہیں۔ شیخ زہری اور قتادہ یہ حضرات ان کے شاگرد ہیں، اور ان کی امامت اور جلالت شان پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ ہیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے مایہ ناز اساتذہ میں سے ہیں، مسند دارمی کے مصنف ہیں۔ دارم ان کے دادا کا نام ہے، ان کی طرف نسبت ہے۔ دنیا نے 4 حفاظ حدیث پیدا کیے، امام بخاری، امام مسلم، امام دارمی، امام ابو زرعہ، اور امام دارمی رحمہ اللہ نے 255 ہجری میں وفات پائی۔ اسناد حدیث کے بارے میں ابو زناد رحمہ اللہ کا قول پڑھتے ہیں، وبه قال حدثنا نصر بن علي الجحظمي قال حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله۔ جلیل القدر تابعی ابو الزناد عبداللہ بن زکوان رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے 100 افراد کو پایا کہ جو سب جھوٹ سے محفوظ تھے، مگر ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ وہ حدیث کے اہل نہیں ہیں، یعنی محض دیندار اور سچا ہونا قبول روایت کے لیے کافی نہیں ہے، فن حدیث کی بھرپور صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان قال وحدثني ابو بکر بن خلاد الباہلی واللفظ له قال سمعت سفیان بن عیینہ عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراہیم یقول لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات۔ مسعر رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے قاضی سعد بن ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف ثقہ یعنی معتبر حضرات ہی بیان کریں۔ ان دونوں روایات کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر کسی کا اچھا اور نیک ہونا اور بات ہے، اور اس سے روایت حدیث لینا اور چیز ہے، بلکہ روایت حدیث کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ علم الحدیث حاصل کیا ہو، اس کے اصول و قواعد وہ جانتے ہوں اور اس کے آداب سے واقف ہوں۔ لہذا اکابر نے اس عنوان پر مختلف قول ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم چند اکابر کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ابن عون رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا نکتب الحدیث الا من کان معروفا بالطلب، کہ ہم حدیث کو اسی سے لکھیں گے جو علم حدیث کو طلب کرنے میں معروف ہوگا، یعنی معروف اساتذہ کرام سے اس نے علم حدیث حاصل کیا ہوگا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے ارشاد کا بھی یہی مطلب ہے، یہی مفہوم ہے۔ اسی طرح شعبہ فرماتے ہیں کہ مشہور سے علم حاصل کرو، یعنی علم حدیث۔ ان تمام اقوال کے اندر علم سے مراد علم حدیث ہے۔ تو مشہور سے مراد کیا ہے؟ کہ جو علم حدیث کے اندر مشہور ہو، یعنی جو علم حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے تصدیق کی ہو اور مانا ہو کہ واقعتاً ان کے پاس علم حدیث موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے عمران رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ لم یکن بہ باس، بھی آدمی تو وہ اچھی ہیں، نیک ہیں، ولکنہ لم یکن من اہل الحدیث، لیکن ان کے پاس علم حدیث نہیں ہے۔ یہ جن حضرات کے پاس حدیث کا علم موجود ہے یہ ان میں سے نہیں۔ تو نیک ہونا اور چیز ہے اور علم حدیث کا ماہر ہونا دوسری چیز ہے۔ اسی طرح وقی رحمہ اللہ و وہب رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالک رجل صالح، بھی آدمی تو نیک ہے، ولیکن للحدیث رجال، حدیث کے لیے الگ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میدان کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ان تمام جو کلمات ہیں اس کا حوالہ میں اگلے سلائیڈ کے اندر دکھاتا ہوں۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر ہم نے جو مختلف مشائخ کے کلمات ذکر کیے تھے یہ ان کا حوالہ ہے۔ اگلے کچھ صفحات کے اندر ہم چند روات کا تعارف کرواتے ہیں جو روات سابقہ احادیث کے اندر گزر چکے ہیں۔ نصر بن علی الجحظمی رحمہ اللہ، جہازمہ بصرہ میں ایک محلے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ بڑے متقی پرہیزگار راوی تھے۔ مستعین باللہ نے بصرہ کے گورنر کو حکم دیا کہ نصر بن علی کو بصرہ کا قاضی بنا دو، تو اس نے ان سے بات کی۔ تو جہضمی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے استخارہ کر لوں۔ پھر رات کو تہجد میں اٹھے تو یہ دعا کی کہ اے اللہ،
اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ تو یہ کہہ کر سو گئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ لوگوں نے جب صبح جگایا تو فوت ہو چکے تھے، 150 ہجری کے اندر وفات پائی۔ اسی طرح ایک راوی گزرے ہیں الاسمعی، وہ الامام المشہور من کبار ائمۃ اللغہ، کہ یہ لغت کے کبار اور مشہور ائمہ میں سے ہیں اور مکثرین میں سے ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ ان کا نام عبد الملک بن قریب تھا۔ اسی طرح ایک اور راوی تھے ابن ابی الزناد رحمہ اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زناد یہ زا کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن زکوان رحمہ اللہ۔ بقیہ تعارف موجود ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک راوی گزرے ہیں مسعر رحمہ اللہ، بکسر المیم ہے، یہ ابن کدام کا نام ہے، مسعر رحمہ اللہ۔ استاد حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ارشاد پڑھتے ہیں، وبہ قال حدثنی محمد بن عبداللہ ابن قہزاز من اہل مروہ قال سمعت عبدان ابن عثمان یقول سمعت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ فرماتے ہیں کہ اسناد دین میں سے ہے، اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا۔ وقال محمد بن عبداللہ حدثني العباس بن رزمہ قال سمعت عبداللہ یقول بیننا وبین القوم القوائم یعنی الاسناد۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور قوم کے درمیان مضبوط پائے ہیں، اور اس سے مراد وہ اسناد کو لے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام رہے ہیں، علم و عمل، شجاعت و فصاحت کے نشان تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے۔ سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 4 مہینے تجارت، 4 مہینے گھریلو خدمت اور 4 مہینے میدان جہاد میں گزارتے تھے۔ تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا الاسناد من الدین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی شخص کے اعتراض کا جواب دے رہی ہیں۔ وہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ اسناد کیا بلا ہے۔ اب دیکھیں حدیث کا ٹکڑا تو مختصر سا ہے، باقی ایک پوری ایک لائن ہے جو لگائی جاتی ہے اسناد کی۔ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دیا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ سند تو حدیث کی حفاظت کے لیے ہے، تو جس طرح حدیث میں ثواب ہے اس سند میں بھی ثواب ہے۔ سند نہ ہوتی تو لوگ تو حدیثوں کا جنازہ نکال دیتے، اور سند کی مثال اس زنجیر کی سی ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ باندھ دی جائے تو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، وہ بھاگ نہیں سکتی، گم نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح سند کی برکت سے یہ احادیث ساری محفوظ ہو گئی ہیں۔ سابقہ حدیث کی سند کے اندر ان حضرات کا تذکرہ ہوا ہے، تو یہ ان حضرات کا مختصر تعارف ہے۔ اسی طرح اس سلائیڈ کے اندر عباس بن ابی رزمہ رحمہ اللہ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اسناد کے بارے میں مزید حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اقوال ہم پڑھتے ہیں۔ وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیسی الطالقانیہ قال قلت لعبد اللہ بن المبارک یا ابا عبد الرحمن الحدیث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله یا ابا اسحاق عمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف۔ ابن قہزاز فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق طالقانی رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حدیث کیسی ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی روزے رکھو۔ طالقانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ ابو اسحاق یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ تو طالقانی نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ شہاب بن خراش کی احادیث میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ثقہ ہیں، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو طالقانی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ حجاج بن دینار سے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی ثقہ ہیں، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟
तालकानी कहते हैं कि मैंने कहा कि वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। तो इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा, ए अबू इसहाक, हज्जाज बिन दीनार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ऐसे बयाबान हैं जिनको पार करते हुए सवारियां हलाक हो जाती हैं, मगर सदक़े के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। मफाविजा इसका माना है जंगल और सहरा, मुराद दूरी है कि हज्जाज बिन दीनार तबा ताबी हैं, इनके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ताबी और सहाबी के दो वास्ते हैं। इसी को बोध और वसी जंगल कहा गया कि उन ताबी और सहाबी के वास्ता जिक्र किए बगैर वो बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे रिवायत कर सकते हैं। वक़ाल मुहम्मदुन समिअतु अली इब्न शक़ीक़ यक़ूल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अल-मुबारक रहमहुल्लाह यक़ूल अला रुऊसिन नास दअू हदीस आमिर इब्न साबित फ़इन्नहु कान यसुब्बु सलफ़। रावी कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह को बरमला ये कहते हुए सुना कि अमर बिन साबित की हदीस को छोड़ दो, क्योंकि वो सलफ को यानी हजरत सहाबे किराम को बुरा भला कहता था। अमर बिन साबित कूफी, तो उसके बारे में ये तारुफ मौजूद है कि लैसा बिशै और लैसा बिसिका और ला मामून, मतरूकुल हदीस, यरविल मौज़ूआत, ये वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ मशाइख के अल्फाज यहाँ मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि ये गैर मोतबर रावी था। तिवालत के खौफ से हम सबक को यहीं रोकते हैं। खुलासे के ऊपर आप नजर डालें तो हमने इन तमाम निकात को बयान कर लिया और हम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह के इरशादात को मुकम्मल कर चुके हैं और दो निकात बाकी हैं। इन दो निकात को इंशाअल्लाह हम अगले सबक के अंदर जिक्र करते हैं। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।